ایران اور امریکہ کے درمیان پس پردہ سفارتی رابطوں میں اہم پیش رفت۔ تہران نے مذاکرات کو آگے بڑھانے کے لیے واشنگٹن کے سامنے کئی اہم مطالبات رکھ دیے۔ لبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ کا خاتمہ، منجمد اثاثوں کی بحالی اور بحری تحفظ کا مطالبہ۔ ایرانی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ امریکہ کے حالیہ پیغامات کے بعد دونوں ممالک کے درمیان بعض معاملات پر فاصلے کم ہوئے ہیں، تاہم اعتماد کی فضا اب بھی مکمل بحال نہیں ہو سکی۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ تہران مذاکرات کو سنجیدگی سے لے رہا ہے، لیکن ماضی کے تجربات کے باعث تحفظات اب بھی موجود ہیں۔ اسماعیل بقائی نے جوہری پروگرام سے متعلق گردش کرنے والی بعض اطلاعات کو بھی مسترد کر دیا۔ جنگ بندی مذاکرات میں پیش رفت کی امید۔ پاکستانی ثالثی وفد آج ایران کا دورہ کرے گا۔ امریکی وزیر خارجہ کی تصدیق۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ پاکستانی وفد جنگ بندی مسودے پر بات چیت کے لیے تہران جا رہا ہے۔ حالیہ مذاکرات سے کچھ مثبت اشارے ملے اور ایران کے ساتھ محدود پیش رفت بھی ہوئی۔ مزید کہا وہ ضرورت سے زیادہ پر امید نہیں ہونا چاہتے۔ آئندہ چند دنوں میں صورتحال مزید واضح ہو جائے گی۔ ایران کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں۔ ایران کا تنازع بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ ہم یقینی بنائیں گے کہ ایران ایٹمی ہتھیار حاصل نہ کر سکے۔ امریکی صدر کا کہنا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آبنائے حرمت بغیر کسی فیس کے کھولی جائے۔ کسی بھی ممکنہ معاہدے میں ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ہم انتہائی افزودہ یورینیم حاصل کر کے اسے تباہ کر دیں گے۔ آبنائے حرمت پر امریکہ کا مکمل کنٹرول ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر کی افزودہ یورینیم بیرون ملک بھیجنے کی مخالفت۔ برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز نے دعویٰ کیا کہ سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبیٰ خامنئی نے کہا کہ افزودہ یورینیم کا ذخیرہ ملک کے اندر ہی رکھا جائے اور اسے بیرون ملک منتقل نہ کیا جائے۔ اس فیصلے نے امریکہ اور ایران کے درمیان جاری مذاکرات کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔ خطے میں امن کے لیے پاکستان کی کوششیں تیز۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایران میں ڈیرے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی سے ملاقات۔ ایران امریکہ جنگ کے خاتمے کے لیے مسودوں پر تفصیلی بات چیت۔ دونوں شخصیات نے قیام امن کے طریقہ کار پر غور کیا۔ سفارتی ذرائع کے مطابق وزیر داخلہ محسن نقوی آج بھی تہران میں ہی قیام کریں گے۔ امریکہ ایران مذاکرات سے متعلق اہم ملاقاتیں جاری رہیں گی۔ امریکی نیول چیف کا آبنائے ہرمز میں آپریشنل حدود کا اعتراف۔ ایڈمرل ڈیرل کاؤڈل نے کانگریس کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ امریکی بحریہ آبنائے ہرمز سے بحری جہازوں کو حفاظتی دستے کے ساتھ گزارنے کی مکمل صلاحیت نہیں رکھتی۔ جہازوں کو سیکیورٹی میں لے جانا امریکی بحریہ کی صلاحیت سے زیادہ ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان میں صدر ٹرمپ کے ایران سے متعلق جنگی اختیارات محدود کرنے کی قرارداد پر ووٹنگ مؤخر۔ ریپبلکن قیادت نے ووٹنگ ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا، جبکہ ڈیموکریٹس کی جانب سے پیش کی گئی قرارداد کو ریپبلکن ارکان کی غیر موجودگی کے باعث کامیابی کا امکان ظاہر کیا جا رہا تھا۔ امریکی میڈیا کے مطابق اب اس قرارداد پر ووٹنگ جون کے آغاز میں متوقع ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ سے بنگلہ دیش کے سول سروس افسران کے وفد کی ملاقات۔ گورننس، اصلاحات اور ادارہ جاتی استعداد پر تبادلہ خیال۔ وفاقی وزیر نے وفد کو حکومتی اصلاحات اور پالیسیوں پر بریفنگ دی۔ عطا تارڑ نے کہا پاکستان اور بنگلہ دیش انتظامی اور گورننس کے مشترکہ ورثے کے حامل ہیں۔ تعلقات میں مثبت پیش رفت خوشائند ہے۔ روابط سے باہمی اعتماد اور تعمیری تعاون کو فروغ ملے گا۔ گلگت بلتستان میں انتخابی دنگل سجنے کے قریب، پیپلز پارٹی نے بھرپور انتخابی مہم کے لیے کمر کس لی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور آصفہ بھٹو زرداری کی انتخابی مہم کا شیڈول جاری۔ بلاول بھٹو 31 مئی کو شگر اور 1 جون کو خپلو، جبکہ 2 جون کو اسکردو میں جلسے سے خطاب کریں گے۔ 3 جون کو دیامر، جبکہ آصفہ بھٹو ہنزا میں عوامی اجتماع سے خطاب کریں گی۔ 4 جون کو غزر اور نگر، 5 جون کو گلگت میں جلسہ عام سے خطاب متوقع ہے۔ بجلی بلوں کی آڑ میں عوام کو لوٹنے کی منصوبہ بندی۔ پاور ڈویژن نے عوام کو نئے فراڈ کے بارے میں خبردار کر دیا۔ بجلی بل پر QR کوڈ کی آڑ میں صارفین کی معلومات چوری ہونے کا خدشہ۔ ترجمان کے مطابق بجلی کے بلوں میں سبسڈی کی غیر مصدقہ معلومات شیئر کی جا رہی ہیں، جس کا مقصد غیر قانونی مقاصد کا حصول ہے۔ عوام ایسی معلومات شیئر کرنے والے عناصر سے ہوشیار رہیں۔ عوام پر ایک اور بوجھ ڈال دیا گیا۔ مئی کے لیے LNG کی قیمتوں میں 28% تک اضافہ۔ حکومت نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ سوئی سدرن کے لیے LNG کی نئی قیمت $16.04 فی MMBTU مقرر۔ سوئی ناردرن کے سسٹم کے لیے LNG $3.43 فی MMBTU مہنگی ہو گئی۔ انمول اور پنکی کو آج جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ ملزمہ کو 13 سے زائد مقدمات میں جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پر پیش کیا جائے گا۔
पुलिस की जानिब से पेशरफ्त रिपोर्ट पेश की जाएगी। मुलजिमा की मज़ीद जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त भी दी जाएगी। सेंट्रल जेल कराची के बाहर सिक्योरिटी तैनात। कोकेन मेकर अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ मनशियात के मजीद 3 मुकदमात सामने आ गए। डिफेंस पुलिस ने पिंकी और इसके 3 राइडर्स की 3 मुकदमात में गिरफ्तारी के लिए अदालत से रुजू कर लिया। मुलजिमों से तफ्तीश और रिमांड के लिए इजाज़त भी तलब। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक पिंकी और राइडर्स के खिलाफ 2 मुकदमात 2021 में दर्ज हुए थे। इबाद समेत 3 राइडर गिरफ्तार और जेल में हैं। 3 मजीद राइडर्स मफरूर हैं। पीपल्स पार्टी ने वादा पूरा कर दिखाया। 39 किलोमीटर तवील शाहराह भुट्टो का इफ्तिताह आज होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कयूमाबाद से M9 मोटरवे तक 6 अंडर चेंजेस पर मुश्तमिल शाहरा का इफ्तिताह करेंगे। शाहराह भुट्टो से यौमिया 23,000 से ज़ायद गाड़ियां सफर कर सकेंगी। कराची में पीपल्स बस सर्विस के ड्राइवरों पर पुलिस का मुबैना तशद्दुद। बस ड्राइवरों का मैरीवेदर टावर के करीब एहतजाज, बसें खड़ी करके जिन्ना ब्रिज ब्लॉक कर दिया। एहतजाज के बायस M.A. जिन्ना रोड, I.I. चंद्रीगढ़ रोड, G. अलाना रोड और M.T. खान रोड और अतराफ की सड़कों पर बदतरीन ट्रैफिक जैम। पुलिस के मुजाहिरीन से मुज़ाकरात जारी। कराची के जिन्ना अस्पताल में डॉक्टर्स की अफसरशाही एहतजाज के लिए पेश, लेकिन OPD में ड्यूटी के लिए हमेशा लेट। 2 से 2.5 घंटे ताखीर से आना वतीरा बना लिया। मरीज घंटों जलील और ख्वार होने लगे। सुबह 9 बजे की OPD में बेशतर डॉक्टर्स 11 बजे के बाद आते हैं। मरीजों का शिकवा। इंतजामिया का कहना है कि डॉक्टर्स के ताखीर से आने की मुतादिद शिकायत मौसूल हुई, जल्द एक्शन लेंगे। ईद उल अज़हा की तातीलात में गर्मी की शदीद लहर का खतरा। 25 से 31 मई तक मुल्क भर में शदीद गर्मी पड़ेगी। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। सिंध के मुख्तलिफ अजला में दर्ज हरारत 47 से 50 डिग्री रहने का इम्कान। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में दर्ज हरारत 42 से 45 डिग्री तक जा सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में दर्ज हरारत 35 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज, 16 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। शाहीन शाह आफरीदी क़यादत करेंगे। बाबर आजम और नसीम शाह की वापसी। मोहम्मद रिजवान और फ़हीम अशरफ ड्रॉप। हारिस रऊफ, नसीम शाह, शादाब खान और सुफियान मुकीम स्क्वाड में शामिल। मोहम्मद गाजी गौरी और रुहेल नज़ीर को विकेट कीपर बैटर के तौर पर स्क्वाड में शामिल किया गया। सीरीज का आगाज 30 मई से होगा। और सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का मिशन। ईद कुर्बा में सिर्फ 4 रोज बाकी। मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश बढ़ गया। शहरी मनपसंद जानवरों की खरीदारी के लिए सरगर्दा। पेशावर की मवेशी मंडियों में सहराई जहाज़ों की मांग में इजाफा। खूबसूरत नक्शो निगार, रंग बिरंगे हारों और रिवायती सजावट के बाद ऊंट खरीदारों की तवज्जो का मरकज।